بات کرتے ہیں کچھ تعلیم کی۔ ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے طلباء و طالبات ہیں کہ جن کے اندر تعلیم حاصل کرنے کی چاہت بھی ہے، تعلیم حاصل کرنے کا وہ ٹیلنٹ بھی ہے، اور اگر ان پر ذرا سی بھی توجہ دی جائے تو وہ تعلیم حاصل کر کے بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں، لیکن ان کا صرف ایک مسئلہ ہوتا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے جو اخراجات ہوتے ہیں، جو ہمارے پرائیویٹ سکولز کو دیے جانے ہوتے ہیں فیس کی مد میں یا دوسری جو مد میں دیے جانے ہوتے ہیں، وہ نہیں ہوتے۔ اور ایسے بچوں کو اگر تعلیم نہ دی جائے تو ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ تعلیم سے محروم رہ جاتا ہے۔ ان بچوں کے لیے ایک شخص نے بڑا زبردست کام کیا، اس کام کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں اور اس شخص کا بھی تعارف آپ سے کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مونا نیازی صاحبہ، جو کہ ہمیں بتائیں گی کہ میاں والی ایجوکیشن ٹرسٹ کا جو خیال تھا وہ ان کے والد کے ذہن میں کیسے آیا، اور اب یہ ٹرسٹ طلباء و طالبات کے لیے کیا کام کر رہا ہے۔ مونا نیازی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ویسا۔ سب سے پہلے تو مونا صاحبہ یہی بتائیے، ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو میاں والی ایجوکیشن ٹرسٹ ہے یہ کس ویژن کی بنیاد پر کھڑا ہوا تھا؟ میرے فادر ڈاکٹر ظفر نیازی ڈینٹسٹ تھے بائی پروفیشن، اینڈ ہی بلانگ ٹو میاں والی سے تعلق رکھتے تھے، اینڈ ان کا ہمیشہ شروع سے یہ ویژن تھا، بیکاز خود وہ بہت ہمبل بیک گراؤنڈ سے آئے تھے، اینڈ دی پیرنٹس نیو، میری مدر بھی ایجوکیشنسٹ تھی، مسز شوکت ظفر نیازی۔ دونوں کے پیرنٹس کا یہ ویژن تھا کہ جب تک ان کو اچھی ایجوکیشن نہیں ملے گی ان کی زندگی کا کوئی بیس نہیں بن سکتا آگے۔ سو دونوں میرے پیرنٹس وینٹ فل اسکالرشپ پروگرام میں گئے تھے۔ مائی مدر وینٹ ٹو کارنیل ان 1956 آن اے فل اسکالرشپ پروگرام۔ مائی فادر گریجویٹ کیے تھے ڈی مونٹم فرام دا ڈینٹل کالج آف لاہور، اور اپنی اسپیشلائزیشن آن اے فل اسکالرشپ پروگرام کرنے گئے تھے ٹو ایسٹمن ڈینٹل کالج راچیسٹر نیو یارک۔ When he came back from exile, he had a heart attack. ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا جب ایگزائل سے واپس آئے تھے، سو ان کی سرجری کے تھرو ہی ہیڈ اے ہارٹ اٹیک۔ تو اس دوران میں دین مائی فادر سیڈ کہ اگر اللہ نے مجھے زندگی دی اور مجھے موقع دیا تو آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ فار دا پیپل آف پاکستان، اسپیشلی فار میاں والی وے ہی بلانگ فرام۔ سو اس کے بعد دین سید تجمل حسین تھے، ہی واز دا کمشنر ٹو میاں والی۔ ہی اپروچ مائی فادر، اینڈ انہوں نے آ کے ان کو کہا کہ اگر ڈاکٹر صاحب یہ اٹس اے گورنمنٹ اسکول ہے ان میاں والی، اس میں صرف 4 کمرے بنے ہوئے ہیں، تو اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو کیوں نہیں لے لیتے۔ سو میرے فادر نے اس کو اسکول کو لیز پہ لیا، اینڈ اس وقت اس میں 4 اسٹوڈنٹس تھے اینڈ 5 ٹیچرس، اینڈ اس میں 7 کلاس رومس تھے۔ اینڈ فرام دیر مائی فادر بلڈیڈ ٹو 68,000 اسکوائر فیٹ کی انہوں نے بلڈنگ بنائی اس میں۔ اینڈ ٹوڈے بیسکلی دا اسکول واز فاؤنڈیڈ بیکاز ہی وانٹیڈ کہ کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ ہو بہت غریب بچے میاں والی کے۔ صحیح، تو اب میاں والی ایجوکیشن ٹرسٹ کیا کام کر رہا ہے اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دینے کے حوالے سے؟ اچھا، ٹوڈے آج ہمارے پاس 1025 اسٹوڈنٹس ہیں، جس میں سے 250 اسٹوڈنٹس فل اسکالرشپس پہ ہیں، اور ہماری فی جو ہے ویسٹ دیٹ از آل سبسڈائزڈ۔ فی بھی سبسڈائزڈ ہے۔ اٹ از دا اسٹیٹ آف آرٹ بلڈنگ۔ مائی فادر کہتے تھے کہ چیز ایسی بناؤ کہ جنریشنز ٹو کم مسٹ فلرش فرام اٹ، اینڈ آلویز لک ایٹ دا بگر پکچر، چھوٹی تصویر نہیں دیکھنی ہے۔ اینڈ ریممبر جب بایولوجی، فزکس، کیمسٹری لیبس ہمارے پاس سیپریٹلی ہیں، تو جب وہ سیٹ اپ کر رہے تھے، آئی واز ینگ، میرے بچے چھوٹے تھے، دے ور گوئنگ ٹو دا پرائیویٹ اسکولز اسلام آباد میں، تو جب انہوں نے الیکٹرانک مائکروسکوپس لیے تو میرے بچوں نے کہا کہ آپ یہ اصلی بچوں کو دکھائیں گے اور دیں گے، ول دے فزیکلی یوز اٹ؟ تو میں نے کہا ہاں۔ تو اب یہ ہے کہ ہمارے پرائیویٹ اسکولز میں وہ پروویژنز نہیں تھی۔ وین یو سی دا بلڈنگ اینڈ یو سی دا انسٹیٹیوشن تو یو نو کہ کیا فیسلٹیز مل رہی ہیں۔ سو پارشل اسکالرشپس ہیں، فل اسکالرشپس ہیں، اور یہ ہے کہ وی ہیو اباؤٹ 200 applicants to 250 ایوری ایئر، بیکاز لیک آف فنڈس کی وجہ سے وی اونلی ایبل ٹو پک اپ ایز مچ ایز وی کین۔ بٹ یہ ہے کہ غریب اور امیر بچہ ساتھ اکٹھا پڑھتا ہے۔ وٹ مائی فادر انسٹلڈ کہ کبھی بچوں کو یہ فیلنگ نہ دو وٹ بیک گراؤنڈ یو آر کمنگ فرام، وی آر ناٹ اے پریویلیج کلاس۔ اللہ نے غریب اور امیر لوگوں کو ایک ہی دیا ہے۔ اف یو ڈونٹ مائنڈ، اف آئی کین کوئکلی جسٹ ریڈ دس ون پیراگراف وٹ مائی فادر انویژنڈ، بٹ دس از ان انگلش، تو لیٹر وی کین ٹرانسلیٹ اٹ in Urdu. Being born in a remote, underprivileged, developed region
or to a poor family should not be an excuse for leaving their talents unexplored. These children have an equal right to quality education as good as received by any other child from an affluent family. So they can too value life, have something to hold on and to contribute to the nation's development. So what he was trying to basically say کہ یہ فرق نہیں پڑتا آپ کس بیک گراؤنڈ سے آئیں. ویسا وی پک اپ چلڈرن فرام پریپ سے ہم بچے اٹھاتے ہیں, کوشش یہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جب ان کے گھروں میں ہم جاتے ہیں, اتنا غریب ہے, ان کے پیرنٹس جو ہیں بالکل ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, بٹ دے نو کہ ان کے بچوں کا چانس ہے. دے اونلی ان کو صرف سرائکی بولنی آتی ہے جب ہم ان کو لیتے ہیں پریپ میں. اینڈ ناؤ وی ہیو, ہماری اتنی سکسیس سٹوریز ہیں کہ جب وہ کلاس 5 تک پہنچتے ہیں دے ناٹ ایون اونلی اسپیکنگ ان اردو بھی نہیں آتی ہے کئی بچوں کو, دے اسپیکنگ فلوئنٹ انگلش. بالکل صحیح ہے. تو مونا صاحب, جو اسکالرشپ کا کرائٹیریا ہے وہ کیا یہی ہے کہ جو افورڈ نہ کر سکے اس کو آپ لوگ انرول کرتے ہیں, یا اس کے علاوہ بھی کوئی کرائٹیریا ہے؟ ہاں, ہم اس کو بیسکلی یس دیکھتے ہیں کہ ایک دے کم غریب بیک گراؤنڈ سے, دے ریلی ایسے فیملیز ہیں جن کی فیملی اسٹرکچر کی ان کی سیلری از اباؤٹ 12 سے 15 ہزار روپے ہو, ٹھیک ہے نا جی, کہ ان کو اور کوئی فیسلٹی نہ دی گئی ہو. پھر ہم ان کا ایک IQ ٹیسٹ بھی کرتے ہیں انٹری میں کہ بیسک وہ کلیئر کر جائیں, اینڈ دین وی نارملی یوزلی پک دیم اپ. اور ہم ایک بچہ ہے ایک ہی فیملی سے اٹھاتے ہیں کہ ہمارا دل ہوتا ہے کہ جتنی نمبر آف فیملیز اس سے فائدہ اٹھا سکیں اس اسکیم سے یہ فائدہ اٹھائیں. اینڈ پھر ہم ان کو فری یونیفارم اینڈ بکس پرووائڈ کرتے ہیں. ہمارا ایک ملک اینڈ بسکٹ پروگرام ہے, بیکاز ٹیچرز نے کمپلین کیا تھا کہ بچے جب اسکول میں آتے ہیں اسپیشلی فرام پور بیک گراؤنڈس, تو وہ 1-2 پیریڈس میں سو جاتے تھے. سو دین وی ریئلائز کہ ان کے پاس کھانے کے لیے اچھا بریکفاسٹ نہیں تھا صبح. تو ہم 250 بچے کو ہم سلاٹس کر کے ٹائم کر کے ہم ان کو دودھ بھی دیتے ہیں اور بسکٹس بھی پرووائڈ کرتے ہیں. اور اگر ہم ان کو اور کوئی کھانا یا بن اگر ہمیں ڈونرز ملیں تو وی وڈ وانٹ ٹو انکریز ان دیٹ. اچھا, میں یہ چاہوں گا کہ کچھ سکسیس سٹوریز بھی اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. اب سکسیس سٹوریز جو ہم ریئلی وی آر پراؤڈ آف کہ وہ بچے جو اسکالرشپس پہ اٹھائے گئے اور جو میرٹ پہ اٹھائے گئے ہیں دا ونس کے ہمارا افیلیشن تھا آغا خان بورڈ سے. اس میں 3 ہمارے موسٹ آف اسکالرشپ بچوں نے ٹاپ کیا, 3rd پوزیشنز ان پہ لی. اینڈ اس کے بعد پھر ہمارا US ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہیز پلیڈ اے ویری پازیٹیو رول ایجوکیشن ان پاکستان. تو اس میں ہمارے بچے ٹیچرز فرسٹ وینٹ آن ٹو دا PTD پروگرام تھا ان کا US ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا, جس میں ہماری 2 ٹیچرز گئی تھیں ٹو دا US آن اے 4 month ٹریننگ پروگرام. اینڈ میتھمیٹکس میں سائنس میں گئیں. پھر اس کے بعد دیر از اندر ٹی پروگرام جس میں ہمارے اسٹوڈنٹس گئے تھے. پہلے ہماری 2 ٹیچرز گئی تھیں, دے وینٹ ٹو دا US. دس از کالڈ دا PTE-PDP, the Pakistan Teacher Education and Professional Development Program. The teachers were picked up on merit. We didn't get in touch with anybody. اچھا, آغا خان بورڈ سے ہماری روٹ لرننگ ختم ہو گئی تھی. آغا خان بورڈ پلیڈ آلسو اے ویری وائٹل رول. انہوں نے ٹیچرس ٹرین کی کراچی میں, پھر آ کے انہوں نے ان کو یہاں ٹریننگ دی ان اسکول ان میاں والی. پھر ہمارے پہلے اسکالرشپ کی بچی جو کبھی جہاز میں نہیں گئی تھی went to the US for a 10-month student exchange program also. Her name was Muqaddas Bahreem. This was the Kerry Lugar Youth Exchange Study Program. And جس میں وہ واپس آئی. پھر ہمارے 2 اور بچے went on the T program which was the Teachers Excellence Achievement Program. اینڈ دین ہمارے جو اسکالرشپ کے بچے پڑھ کے گئے ہیں ٹوڈیز آر بینکرز, لائرز, ون از اے ویٹنری سرجن, ون از اے فزیکل تھراپسٹ. آئی مین میرے کہنے سے اٹس بٹ یو ہیو ٹو سی دا ٹرانسفارمیشن جب ان بچوں میں آتی ہے. سو آئی ول ایمفسائز آن دا اسپوکن انگلش کہ ایک بچہ کلاس 5 میں آپ انٹرویوز ہمارے دیکھیں گے. آر پروجیکٹ کی ناٹ ڈو جسٹس بائی سٹنگ ان اے اسٹوڈیو لائک دس. میں انکریج کروں گی کہ آل دا ویل وشرز آف پاکستان I would encourage them کہ جو contribute کرنے چاہتے ہیں to the development, آپ آ کے ہمارا پروجیکٹ دیکھیں. کسی نے ہمارے سے ایک because we keep ہمارے اوور ہیڈس بہت کم ہیں, سو وہ کہتے تھے آپ کا پیپر ورک بہت کم ہے لیکن پروجیکٹ بہت بڑا ہے. I mean whatever you doing ground reality is more جیسے تھی.
سو میرا یہاں آنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ایک تو میں بتاؤں کہ وائی مائی فادر انویژن یہ اسکول کیوں کیا، اینڈ ہی وانٹیڈ ٹو میک میاں والی میں ہمارا انسٹیٹیوشن بڑا ہے، وی ہیو دا فیسلٹیز کہ پاکستان ٹیچرز ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میاں والی میں ایک بن جائے. اینڈ ماسٹر سے کم ٹیچرز وہ نہیں لیتے تھے، ماسٹر سے ٹیچرز لے کے ان کو ٹریننگ کروا کے فرام علی انسٹیٹیوٹ ان لاہور اینڈ آلسو آغا خان بورڈ سے، دین ادر انسٹیٹیوشنز ان یہ اسلام آباد میں یا جہاں بھی اچھی تھی، دین دیز ٹیچرز ور ہائر. دیکھیں دا بیک بون اینڈ ہر اچھی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن آر دا ٹیچرز. جب ٹیچرز کا بیک بون ہی نہیں اسٹرانگ ہوگا وہ بچوں کو کیسے کریں گے؟ بالکل. تو اب آگے کے فیوچر پلانز کیا ہیں؟ فیوچر پلانز یہ ہے کہ آئی وڈ ریکویسٹ دا ڈونرز جو انٹرسٹڈ ہیں، ون تھنگ آئی وڈ لائک ٹو اسٹے، یہ نہیں کہ بیکاز ہماری انسٹیٹیوشن ہے یا ہم ٹرسٹ اینڈ این جی او پڑھائیں. پاکستان میں ایک بڑا کانسیپٹ ہے کہ ٹرسٹ اینڈ این جی اوز میں بہت دیکھا جاتا ہے کہ ہم اس کو پیسہ دیں کہ نہیں، ٹھیک ہے، وہ فکر کرتے ہیں کہ ہمارا پیسہ کہاں جا رہا ہے. پر یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ ایوری بڈی از اوپن کہ ہمارے اگر آڈٹ اکاؤنٹس دیکھنا چاہتے ہیں ویئر دا منی از گوئنگ، یو مور دین ویلکم جی. سو یہ ہے کہ وی وڈ لائک ٹو انوائٹ مور ڈونرز اینڈ اسپانسرز کہ نمبر آف اسکالرشپ اسٹوڈنٹس ہمارے بڑھیں، اینڈ ہمیں اور انفراسٹرکچر چاہیے کہ ہم کلاس رومز وہاں بڑھا دیں. اینڈ ون امپورٹنٹ تھنگ میرا بہت دل ہے، اینڈ دا چلڈرن کے اسپیشلی اسکالرشپ کے اسٹوڈنٹس اینڈ ادر اسٹوڈنٹس، اسپورٹس فیسلٹیز میاں والی میں ہمارے پاس گراؤنڈز ہیں. اینڈ آئی آلسو وڈ لائک ٹو، میں نے اپنا خود بہت اسپورٹس کھیلا ہے، آئی وڈ لائک ٹو میک ہماری گرلز کرکٹ ٹیم دیر، کہ میں کہہ رہی ہوں کہ ان کو ہم انکریج کریں کہ بوائز اینڈ گرلز ہمیشہ ایک ساتھ چلے، اسپیشلی جو اسکالرشپس کے بچے ہیں اور ان کو باہر ملک میں اسکالرشپس اسپورٹس اسکالرشپس مل جاتی ہے. سو آئی تھنک دیٹس اے ویری گڈ انیشیٹو ٹو ٹیک. بالکل ایسا ہی ہے. مونا نیازی صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور یو ڈوئنگ این امیزنگ جاب، اور اللہ کرے کہ یہ بچے پڑھ کر لکھ کر آگے پاکستان کا نام روشن کریں اور ہمارے ملک کے لیے ایک پروڈکٹیو شہری بن کر ابھریں.